أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم۔ میرے پیارے دوستو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور بعض نے لکھا ہے نہیں بھی کرتے۔ علماء اور عاملوں کا مختلف اس پر مختلف وجوہات سے بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء عاملوں نے لکھا ہے کہ جنات 3 طرح سے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بعض نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ تو حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تقریباً یہ بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ عام طور پر جنات جو خاص وجہ ہیں وہ صرف 3 ہیں جن 3 وجہوں سے جنات انسان کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بدلہ لیتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ یہ کہ جو بہت ساری جگہوں پہ میں بھی بیان کر چکا ہوں اور بھی عامل لوگ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بدلہ لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بھولے سے ویرانے میں یا کسی گہرے کھڈے میں جو ہے پیشاب کر دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، تو وہ بسیرا ہوتا ہے جنات کا، شیطان جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہ جگہ، تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے بچوں کے اوپر گندگی جاتی ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں اور وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو عام وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، یہ بات بھی عام مشہور ہے کہ جنات بھی انسانوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ انسانوں میں مرد ہے یا عورت ہے، خوبصورت ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد پر عاشق ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے زیادہ تر عورتوں پر، خوبصورت عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی کو دیکھ کر جنات پیار کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کو وہ عورت آ جاتی ہے، پیاری لگتی ہے یا پیارا لگتا ہے، تو وہ جو ہے ان کے اوپر ان کے محبت کرتے ہیں اور ان کے وجود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ پیار کرتے ہیں، انسانی وجود میں داخل ہوتے ہیں، تو تکلیف کی صورت یہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا اور جنات وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مٹی زمین پہ رہتی ہے اور آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے، اٹھتی ہے، اس کے شعلے اٹھتے ہیں، اوپر کی طرف آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ناری ہیں، ہم خاکی ہیں، ناری ہیں وہ اڑتے بھی ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں، شکلیں بھی بدلتے ہیں۔ لیکن جو خاکی ہے وہ اڑ بھی نہیں سکتا، شکلیں بھی نہیں بدل سکتا، غائب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے اور جن اندر داخل ہوتا ہے، ملاپ کرتا ہے انسان سے، تو ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، تپش پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایسی تپش ہوتی ہے کہ جس سے انسان کالا ہو جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے اور دماغ ابلنے لگ جاتا ہے اور اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بہکی باتیں کرتا ہے اور آس پاس کے لوگ، گھر کے لوگ بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو عام بات ہے کہ دیکھیں، ہم جو اب آگ جلاتے ہیں تو ہم اس کے سامنے بھی اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو جب وہ وجود میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ خون کو گرم کرتا ہے، وہ خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے، تو انسان غصے کا شکار ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ جنات کی داخل ہونے کی وہ یہ ہے کہ بعض جنات بھی شرارتی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں انسان شرارتی ہوتے ہیں کہ آتے جاتے کو تکلیف دینا، پتھر مار دینا، گالی دے دینا، آوازہ کس دینا۔ اسی طرح جنات میں بھی ایسے ہیں کہ ان میں بھی شرارتی جن ہوتے ہیں۔ جب ان کو شرارت سوچتی ہے تو وہ پھر انسان کے ساتھ شرارت کرتے ہیں اور انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اور جو عامل، جو مولوی، جو بندہ اس فن میں ماہر ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے
کہ اس کو بخار، اس کو تکلیف جو ہے وہ شرارتی جن کی وجہ سے ہے۔ ایک واقعہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا بہت دنوں سے بیمار ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بخار کی حالت میں ہے، تپش بہت زیادہ ہے، مجھے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے کہا جس کو میرے قریب لاؤ۔ تو اس عورت نے بچے کو آقا کے قریب کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی آنکھوں میں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا اور دم کیا۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ختم ہونے لگا اور آخری الفاظ تھے، تو ایسے اس بچے کے سینے سے ایک کالی چیز نکلی، ایسے اڑی، بھاگی اتنی تیزی سے کہ ہماری نظریں پڑی تو بالکل ایسے لگا کہ کتے کی شکل کی تھی، تقریباً کتے کی شکل کی تھی اور غائب ہو گئے۔ تو بچے کو فوراً ہوش آ گیا، اس نے آنکھیں کھولی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ مائی اس بچے کو لے جا، الحمدللہ اب یہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اصل میں وہ بچے کے اندر جو تھا وہ ایک جن بیٹھا ہوا تھا۔ اور ایک واقعہ امام بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کا مال جمع تھا تو وہاں نگران فرمایا اور کہا کہ ابو ہریرہ اس کی نگرانی کرو، رات کو اس کا خیال کرو، آپ صبح آئیں گے دیکھیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا کچھ پہر تھا تو دیکھا میں نے کہ مال میں ادھر ادھر حرکت ہو رہی ہے۔ میں اٹھ کے گیا تو بندہ تھا کالا سا، میں نے پکڑ لیا اسے، ہاں بھائی تو کیا کر رہی ہے؟ تو بندہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا اسے دیا اور چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا کی مجلس لگی، بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا نے میری طرف دیکھا اور کہا ابو ہریرہ سناؤ رات کو کیا ہوا؟ میں نے یہ واقعہ بتایا کیسے ہوا، کہنا اچھا وہ تو پھر بھی آئے گا۔ دوسری رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں طاق میں تھا، دیکھا تو وہی رات کو اسی پیر میں وہ بندہ آ گیا، میں نے پکڑ لی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کی منت سماجت کو دیکھی اور چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مومن بھولا ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ چل بھائی تو جا۔ صبح ہوئی، جب مجلس لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر دیکھا، پھر ہنسے اور کہا ابو ہریرہ آیا تھا نا؟ ہاں آیا تھا، تو ایسے ہی واقعہ ہوا، دیکھنا وہ پھر بھی آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ چوکنا ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا اب آیا تو اس کو پکڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہی رات کا پہر ہوا، وہ بندہ پھر آ گیا، طاق میں تھے، اسے پکڑ لیا، تو پکڑے تو پھر اور رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا، کہنے لگا اب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بھائی، تمہیں صبح آقا کے سامنے پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا دیکھ مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں ایسی ایک بہترین چیز بتاؤں گا کہ تو یاد کرے گا، بس اس کے بدلے میں تو مجھے ایسی زبردست چیز دوں گا کہ یاد کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں نے وعدہ کر لیا، بتا ابھی کیا ہے؟ اس نے یہی کہا کہ دیکھو آپ اپنے اوپر روزانہ رات کو سوتے ہوئے اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ دیا کرو تو کوئی جن کوئی شیطان کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تو اس نے آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ صبح ہوئی، مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر آ گیا تھا نا آپ کے پاس؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا
کہ جی آیا تو تھا لیکن یہ کہہ کے گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا دم کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو صبح تک اس پر کوئی مصیبت، کوئی شیطان، کوئی شرارتی جن نہیں داخل ہوتا، اس کے گھر میں بھی نہیں آتا، اس کے مال کو بھی نہیں اٹھاتا۔